الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ادھر عبد الرحمن بن عوف امامت کرا رہے ہیں، جلدی اپنی نماز مکمل کی اور حضرت عمر بے ہوش پڑے ہیں۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ اس وقت ایک کوہرام مچ گیا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ان کو اٹھایا اور کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کے زخموں کو دیکھا تو سب طرف سے خون بہہ رہا تھا اور ان کی آنتیں نکلی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ جہاں سے خون بہ رہا تھا وہاں پہ رکھا، ان کی ناف کے نیچے، تو میرا ہاتھ ان کے پیٹ کے اندر چلا گیا، اتنا سلٹ تھا اور وہ بے ہوش پڑے ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پگڑی اتاری اور ان کے زخم کو باندھا، اور پھر ہم نے ان کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کا گھر قریب ہی تھا، تو وہ اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ سارے مسلمان ساتھ ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا عالم تھا کہ ہر ایک کے اوپر ایک جیسے غم کا، مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ گھر لے جا کے ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں امیر المومنین یا امیر المومنین، تو حضرت اب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یا اباتی، میرے ابا میرے ابا۔ تو کوئی ہوش نہیں آ رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ کسی نے کہا امیر المومنین الصلاۃ، اے امیر المومنین نماز۔ تو حضرت عمر نے آنکھیں کھول دی، اور ابھی سورج نکلنے والا تھا، اس وقت ان کی آنکھیں کھلی ہیں، دائیں بائیں دیکھا، سوچیں اب خون بہ رہا ہے اور حالت کیسی ہوگی کہ آنتیں باہر کو آ رہی ہیں، پیٹ کھلا ہوا ہے، اور آنکھیں کھولتے ہی سوچیں کہ پہلی بات انہوں نے کیا پوچھی ہوگی۔ پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کسی نے کہا ہاں پڑھ لی۔ تو فرمایا الحمدللہ، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں جو نماز نہ پڑھے، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا پانی لے کر آؤ۔ تو لوگوں نے سوچا پتہ نہیں پینا ہوگا پانی، تو پانی لے کے وضو کرنے لگے اور پھر اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ مجھے کھڑا کرو۔ تو کہتے ہیں کیا آپ کو اس حالت میں کھڑا کر دوں؟ تو فرماتے نہیں مجھے کھڑا کرو۔ کہتے ہیں نماز تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے، نہیں مجھے کھڑا کرو۔ جب کھڑے ہوئے تو کراہتے بھی کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑا نہیں ہوا گیا، تو پھر لٹا دیا لوگوں نے، اور پھر لیٹے بھی اپنی نماز مکمل کی کہ میری وہ نماز رہ گئی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پھر پوچھا مجھے کس نے قتل کیا؟ تو ان کو تھوڑا سا اندازہ تو ہو گیا تھا، کیونکہ جس وقت یہ گرے ہیں اس وقت انہوں نے، ان کے منہ سے یہ نکلا کہ کتے نے مجھے قتل کر دیا۔ اور اب پوچھا، لیکن اب کنفرم تو نہیں تھا اندھیرے میں کیا ہوا، تو اب پوچھا کہ کس نے مجھے قتل کیا؟ بتایا گیا مجوسی غلام نے۔ تو فرمایا مغیرہ کے غلام نے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں۔ تو فرمایا الحمدللہ کہ مجھے کوئی قتل کرنے والا ایسا نہیں جس نے اللہ کے سامنے ایک سجدہ بھی کیا ہوتا کہ قیامت کے دن وہ میرے خلاف کوئی بات کر سکتا۔ کوئی مسلمان نہیں، اتنے مسلمانوں کی خیر خواہی کہ شکر ہے کہ وہ کوئی مسلمان نہیں۔ اور اس وقت سجدے کی اہمیت کا سوچیں کہ سجدہ کتنی بڑی چیز ہے، کہ فرمایا کہ وہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس نے ایک دفعہ بھی سجدہ کیا اللہ کے آگے۔ اور آپ دیکھیں نا سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انبیاء کے بعد وہ لوگ آئیں گے جو اپنی نمازوں کو ضائع کر دیں گے اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا میری امت نماز کو چھوڑ دے گی، نماز کو ضائع کر دے گی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ کی امت پہ ایسا بھی وقت آئے گا کہ وہ اپنے پورے دین کو چھوڑ دیں گے
تھوڑے سے فائدے کے پیچھے. اور آج دیکھیں نمازوں کا کیا حال ہے اور نمازوں کی کتنی اہمیت. اللہ اکبر. پھر انہوں نے حکیم کو بلایا کہ آپ آ کے دیکھیں. تو حکیم نے آ کے نبیز دی, کھجور کی نبیز وہ بناتے ہوتے تھے اس زمانے میں, کھجور کو پانی میں بھگو کے, اور پھر وہ دی تو اوپر کے پیٹ سے نکل گئی. پھر دودھ کا پیالہ دیا, وہ پلایا تو نیچے سے سارا دودھ نکل رہا. بالکل. اب حکیم نے کہا کہ اب ایسا کریں, آپ وصیت کر دیں, یعنی کہ اب کچھ نہیں ان کا ہو سکتا, آپ وصیت کر دیجئے. حضرت عمر نے اپنے اہل خانہ کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ میرے اوپر جو قرض ہے, میرا قرض آپ میرے مال سے سب سے پہلے ادا کر دیں. پھر اس میں سے نہ ادا سکے تو آپ لوگ میرا قرض ادا کرنا جو میرے بچے ہیں. پھر آپ سے بھی نہ ادا ہو سکے تو بنو عدی سے کہنا جو اپنا قبیلہ ہے کہ وہ قرض کو ادا کریں, اور ان سے بھی نہ ادا ہو سکے تو پھر قریش سے کہنا کہ وہ ادا کریں, اور پھر نہ ہو سکے تو پھر کسی اور سے نہ کہنا. پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں نامزد کیا تھا, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد خلیفہ نامزد کیا یعنی حضرت عمر کو. تو دونوں طریقے رائے, اگر میں خلیفہ نامزد کر دوں تب بھی یہ طریقہ ہے, سنت سے ملتا ہے, اگر نہ بھی کروں تو تب بھی ٹھیک ہے. تو میں ایک شورا بناتا ہوں, اس شورا کے اندر 10 مبشرہ ہوں گے, اور وہ 3 دن کے اندر فیصلہ کریں کہ کون اگلا خلیفہ ہوگا, تاکہ کوئی فساد نہ پھیلے. تو وہ شورا کے اندر کون تھے؟ 10 مبشرہ. اور 10 مبشرہ میں اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چلے گئے, عمر بھی چلے گئے, ابو عبیدہ بن جراح بھی طاعون کی جب بیماری پھیلی تھی, میں نے آپ کو بتایا تھا نا, طاعون کے وہ اس علاقے میں جانے والے تھے اور پھر واپس آ گئے تھے, وہاں بھی ابو عبیدہ بن جراح تھے, تو طاعون سے وہ شہید ہوئے تھے, وہ بھی نہیں ہے. اور ایک سعید بن زید, ان کو نہیں اس میں رکھا. یہ کون تھے؟ چچا زاد کے بھی بیٹے, کزن ان کے, اور ایک اور رشتہ بہنوئی. یاد ہے کہ جب عمر نے اسلام قبول کیا تھا تو یہی تو تھے جو اپنی بیوی کے ساتھ سیدنا عمر کی بہن کے ساتھ یہی تو قرآن پڑھ رہے تھے. تو کہتے ہیں بس وہ نہیں, شورا کی کمیٹی میں وہ نہیں ہوں گے, باقی رہ گئے 6 وہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے کزن ہے, یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے کسی کو فیور کیا ہے, اپنے رشتہ دار کو آگے کیا. کئی لوگوں نے کہا آپ عبداللہ کو کیوں نہیں بنا دیتے خلیفہ جو ان کا بیٹا ہے, بالکل وہ بہو ان کی کاپی تھے وہ. تو فرماتے نہیں, اس کو نہیں بناؤں گا. اسے مشورہ آپ لے سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں بناؤں گا. اور جب اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا اپنے بیٹے سے عبداللہ کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور ان سے کہنا عمر بن خطاب نے آپ کو سلام بھیجا ہے. امیر المومنین نہ کہنا کہ کوئی میرا روب ہو یا کچھ اور میں آپ امیر المومنین کہنا, عمر بن خطاب نے سلام بھیجا ہے, اور وہ اجازت چاہتے ہیں کہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفع. تو جاؤ جا کے ان کو کہو. تو عبداللہ بن عمر گئے, تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو وہ رو رہی تھی, ان کی اس کے اوپر کیسے زخمی ہوئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے رو رہی تھی. اور اتنا رو رہی تھی اس لیے کیونکہ فرماتی تھی یہ عمر جو ہے نا فتنوں کے آگے دروازہ ہے, یہ آج زخمی ہوگا اور یہ چلے گا تو کیا ہوگا. اور یہ بھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس وقت روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب عمر ہے. سبحان اللہ. تو ان کے پاس گئے ہیں تو ان سے فرمایا کہ میرے والد آپ کو سلام کہتے ہیں اور یہ ان کا پیغام ہے. تو فرماتی ہیں کہ اور زیادہ رونے لگی, فرماتی ہیں یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر اس کے زیادہ حقدار ہے. تو عبداللہ بن عمر واپس آتے ہیں
اور آ کے یہ خبر دیتے ہیں. پہلے جب دیکھا کہ آئے ہیں تو حضرت عمر کی آنکھیں بند ہیں تو لوگوں نے کہا عبداللہ آ گئے ہیں. تو کہتے مجھے اٹھا کے بٹھاؤ, مجھے اٹھا کے بٹھاؤ, یہ میں خود سنوں کہ کیا کہا ہے. اٹھا کے بٹھایا گیا تو پوچھتے ہیں تو کیا کہا انہوں نے. تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا وہ بات جو آپ کا دل خوش کر دے. تو کہتے ہیں الحمدللہ مجھے اس وقت سب سے زیادہ میرے لیے یہ چیز اہمیت کی حامل کہ میں اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن. پھر بھی فرماتے ہیں کہ جب میرا جنازہ لے کے جاؤ تو ان کے حجرے کے باہر اندر نہ جانا, ان کے حجرے کے باہر لے کے کھڑے ہونا اور پھر ان سے دوبارہ اجازت مانگنا کہ اگر وہ اجازت دے تو پھر مجھے دفن کرنا. یہ نہ ہو کہ ہو سکتا ہے شرم کی وجہ سے یا روب کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس وقت جذبات میں آ کے انہوں نے اجازت دے دی ہو اور اس وقت وہ یہ سوچیں کہ نہیں میں نے خود ہی یہاں دفن ہونا ہے. اگر وہ اجازت دے تو مجھے دفن کرنا, اگر اجازت نہ دے تو مجھے لے جانا واپس بقیع میں دفن کر دینا جہاں عام مسلمان دفن. سبحان اللہ. تو لوگ ان کے پاس آ رہے تھے, ان کو تسلیاں دے رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ فکر نہ کریں, کوئی بات نہیں. لیکن جس وقت جب ظاہر زخموں سے دودھ بھی باہر نکل آیا تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بچیں گے نہیں. تو اس وقت پھر لوگ ان کو اچھی اچھی باتیں کہنے شروع ہو گئے. کوئی کچھ کہہ رہا تھا, کوئی کچھ آ کے کہہ رہا تھا آپ اتنے اچھے, آپ اتنے مطلب بڑے, آپ نے انصاف کیا, آپ نے بہت اچھا کام کیا. عبداللہ بن عباس بھی ان کے پاس آئے اور فرماتے ہیں وہ آ کے کہ آپ کا دور تو اتنا اچھا تھا اور آپ تو اس وقت اسلام لے کر آئے جب کوئی زیادہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے, اور آپ نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے لڑائیاں لڑی, اور جب لوگ اور دوسرے نہیں آپ کے ساتھ ہوتے تھے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو وہ آپ سے خوش تھے, تو آپ فکر نہ کریں. تو عمر فرماتے ہیں یہ ساری باتیں سن کے فرماتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ کہو ساری باتیں. اس وقت انسان کو کتنی تسلی چاہیے ہوتی ہے نا, اس کو پتہ تھا کہ میں جا رہا ہوں. تو انہوں نے دوبارہ یہی باتیں کہی. تو عمر نے فرمایا تم نے جو کہا ہے صحیح کہا ہے, سب کچھ صحیح کہا ہے, لیکن میں لوگوں کے بارے میں کیا کہوں گا اللہ کے آگے کہ جن کے اوپر مجھے خلیفہ بنایا گیا. میرے سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں کیا کہوں گا, اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا. اور میں تو یہ کہتا ہوں میرا برابر سرابر ہو جائے حساب, مجھے کوئی ثواب نہیں چاہیے, اس کے اوپر میرا برابر سرابر حساب ہو جائے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں ہر چیز دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ دے سکوں تو دے دوں اور آخرت میں حساب کتاب سے بچ جاؤں. حضرت علی حضرت حسن کے ساتھ ان کے پاس تشریف لائے, اور اس وقت بھی میں نے اپنے اب کسی وقت بھی ان کا جانے کا وقت ہو سکتا تھا, تو دیکھا کہ گھبراہٹ میں ہے. حضرت علی نے فرمایا عمر موت سے ڈر گئے؟ تو فرمایا نہیں موت سے نہیں ڈرا, موت کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر گیا. اور یہ وہ کون عمر ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا میرے بعد تو عمر ہوتے. اور یہ وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میں رات کو مجھے دکھایا گیا, میں جنت میں گیا ہوں تو میں نے ایک محل دیکھا, تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے, تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کے غلام عمر کا محل ہے. یہ وہ عمر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دائیں بائیں ابو بکر صدیق اور عمر ہیں, آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا ایک طرف عمر ہوگا. وہ عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے نہیں ڈر لگ رہا, مجھے اس سے ڈر لگتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے, آپ اور ابو بکر صدیق جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے. تو عمر نے فرمایا قیامت کے دن آپ یہ گواہی دیں گے؟
علی نے فرمایا میں بھی گواہی دوں گا اور میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. جو بھی آتا تھا نا اور ان کی تعریفیں کرتا تھا تو کہتے تھے قیامت کے دن یہ گواہی دو گے میرے لیے؟ پھر تو لوگ کہتے تھے ہاں ہم کیوں نہیں گواہی دیں گے. حضرت عثمان فرماتے کہ میں وہ آخری بندہ تھا جس نے ان کو زندہ دیکھا ان کے اہل خانہ کے علاوہ. کہتے ہیں کہ میں جب داخل ہوا تو اس وقت بالکل یعنی بالکل قریب تھا ان کا موت کا وقت اور ان کا سر اپنے بیٹے کی گود میں تھا عبداللہ بن عمر کی. تو فرماتے ہیں ہم نے بیٹے سے کہ بیٹا میرا سر نہ زمین پہ رکھ دو. تو بیٹے نے کہا کہ میں تو نہیں یہ کر سکتا. اس کو ڈانٹا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرا سر زمین پہ رکھ دو. تو اس نے ذرا سا سرکا دیا. کہتے وہی کا ڈانٹا میرا سر زمین پہ رکھ, ہو سکتا ہے میرے اللہ کو میرے پر رحم آ جائے کہ میرا سر زمین میں مٹی میں رڑ رہا. تو عبداللہ نے ان کا سر زمین پہ رکھ دیا. تو فرماتے ہیں عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کی. وہ یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے. وہ عظیم لوگ ہیں جن کو جنت کی بشارتیں ملی. ان کا خوف کتنا تھا حساب کا. انہیں سوچو ہمارے پاس تو کوئی عمر نہیں تو پھر بھی ہم بے خوف. کہ وہ عمر ہے جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے عمر کا اسلام مانگا. تو ان کو غسل عبداللہ ان کے بیٹے نے دیا اور ان کی نماز جنازہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ صہیب رومی پڑھائے میری نماز جنازہ. اشرا مبشرہ میں سے کیوں نہیں کسی سے فرمایا؟ اس لیے کہ اگر کسی کو بھی کہہ دیتے تو پھر ہوتا کہ یہی اگلے خلیفہ ہیں. تو اس کے بعد صہیب رومی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ پھر جب ان کا جنازہ لے کے جایا گیا تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے پیچھے سے آواز آئی, کسی کی بڑی درد بھری آواز آئی. تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے اور حضرت علی فرما رہے تھے کہ اے عمر مجھے یقین تھا کہ تمہیں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر جگہ ملے گی, اس لیے کہ میں نے کئی دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا میں ابو بکر اور عمر وہاں گئے, میں ابو بکر اور عمر وہاں سے آئے, میں ابو بکر اور عمر ادھر پہنچے. مجھے یقین تھا کہ آپ کو یہ جگہ ملے گی اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن بھی حشر میں بھی آپ اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر جنازہ ان کا روکا گیا, پھر ان سے اجازت لی گئی اور ان کو وہاں دفنایا گیا. اور آپ دیکھیے وہ پھر عبداللہ بن عمر جب گزرتے تھے تو پھر فرماتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا ابا بکر, اور پھر السلام علیکہ یا ابتی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں. تو آپ کے کندھے کے پاس یہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر شروع ہوتا ہے, پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کندھا اور پھر وہاں سے حضرت عمر کا سر شروع ہوتا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. جو لوگ ان کے بارے میں کچھ کہتے ہیں وہ یہ تو دیکھیں گے وہ کس کے پہلو میں دفن ہے. اور آج جتنے ہم لوگ جس جگہ سے بلونگ کرتے ہیں وہاں تک جو فتوحات ہوئی وہ ان کے زمانے میں ہوئی تھی, وہاں تک اسلام پہنچا. ہم سب کے اوپر احسان ہے ان کا. پھر تقریباً 80 سال کے بعد جب ایک دھماکہ ہوا تھا یہاں پر اور پتہ چلا تھا کہ یہ حجرے کی جو دیوار ہے وہ گر گئی ہے نا, تو پھر جب لوگوں نے اندر جا کے دیکھا تو
جب دیوار سارے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور انہوں نے پھر کیا کہ بھئی اب جا کے دیوار کو بنایا جائے. تو جب گئے تو انہوں نے 2 پیر دیکھے تھے, 2 پیر دیکھے تھے. تو پھر اس وقت کے جو عروہ بن زبیر اس وقت زندہ تھے, یہ تابعی ہیں, حضرت زبیر کے بیٹے حضرت اسماء کے بیٹے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ان کی زندگی میں ان کی زیارت نہیں کی تو تابعی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بتایا کہ یہ حضرت عمر کے پاؤں ہیں. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد وہ دیوار کر دی گئی, اور اس کے بعد ایک اور دیوار ہے جس کے اندر نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے کہ کوئی اندر جا کے دیکھتا ہے, کچھ بھی نہیں, جا ہی نہیں سکتے وہاں تک, چاہے کوئی بڑے امیر ہیں چاہے وہ بادشاہ ہیں, چاہے اس دیوار کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا. تو یہ یعنی جو ان کی شہادت کا دن تھا 26 یا بعض جگہ 23 ذی الحجہ جاتا ہے یا 27 ذی الحجہ جاتا ہے, بدھ کا دن تھا, اور اس وقت ان کی بھی عمر 63 ایئرس تھی. اور پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عمر 63 تھی جب وفات ہوئی, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی عمر 63 تھی جب وفات ہوئی. 10.5 سال انہوں نے خلافت کی تھی. اور جب یہ یہاں پہ دفن ہو گئے تھے تو اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے تو میں جب اپنے حجرے میں, کیونکہ یہ ان کا حجرہ تھا نا اس لیے اجازت لینی کی ہوتی کہ جب میں اپنے حجرے میں جاتی تھی تو میں اپنا حجاب اور سب اتار دیتی تھی کہ میرے شوہر ہیں اور میرے والد ہیں. لیکن جب عمر وہاں پہ دفن ہوئے تو مجھے حیا آئی کہ ہیبت کی وجہ سے, تو پھر وہ حجاب نہیں اتارتی تھی. امت کی عورتوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی ماں جو تھی وہ کتنی حیا والی تھی. آج تو ہم نے حیا کے جنازے ہی نکال دی کہ حالانکہ وہ زندہ تھوڑی ہے وہ, لیکن پھر بھی اتنی زیادہ حیا اس بات کی کہ عمر یہاں پہ دفن. تو یہ عمر بن خطاب تھے, اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کروڑوں رحمتیں ان کے اوپر, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھائے اور جنت میں ان لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی مجلس سے ہمیں عطا فرمائے جنت میں, اور ہمارے گھر والوں کو جو ہم نے ان کے بارے میں پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ذرا سا بھی ہم اگر عمل کر لیں تو ہماری زندگیاں بہت بدل جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے نقشے قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ ٹائم حضرت عثمان کی زندگی کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے پھر آگے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.